اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1972 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی 80ویں آیت سے ہو رہا ہے، 7/80۔ تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ سلسلہ کلام یہ چلا آ رہا ہے کہ قوموں کی تباہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ قوموں میں بعض خرابیاں تو ایسی ہیں جنہیں عام لغزشیں کہا جا سکتا ہے، جنہیں وہ لمم کہہ کے پکارتا ہے، ہوتی تو وہ بھی قابل ملامت ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ قوم کی تباہی کا باعث نہیں بنتی۔ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر قوم میں عام ہو جائیں تو پھر وہ اس قوم کی تباہی کا باعث بن جاتی۔ انہیں آپ کبائر الاسم کہیے قرآن کی اصطلاح میں۔ وہ کبائر، وہ بنیادی اور بڑی بڑی خرابیاں جو اس کی قوت کو مضمحل کر دیتی ہیں، اسم کے یہی معنی ہے نا۔ تو وہ اقوام سابقہ کی سرگزشت پیش کرتا ہے تاریخ کے اس فلسفے کے ساتھ کہ یہ چیزیں محض ہنگامی اتفاقی طور پر واقعہ نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک اٹل غیر متبدل قانون مکافات عمل ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ جس قوم میں بھی اس قسم کی صورت پیدا ہو جائے گی وہ قوم تباہ ہو کر رہے گی، اور اس کی شہادت یہ ہے کہ فلاں دور میں فلاں قوم میں اسی قسم کی صورت پیدا ہو گئی تھی تو وہ قوم تباہ ہو چکی۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جہاں جب بھی اس قسم کی چیز پیدا ہوگی اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ یہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ یہ جتنے سائنسدان ہیں آپ ان سے پوچھئے تو وہ بتاتے یہ ہیں کہ فطرت کے 2 بنیادی اصول ہیں جن پر یہ سارا کارگاہ کائنات اس حسن و خوبی سے چل رہا ہے۔ ایک دا لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ فلاں قسم کا سبب فلاں قسم کا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ آگ حرارت پہنچاتی ہے، یہ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہلاتا ہے، قانون علت و معلول۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے، دوسرا قانون بنیادی یہ ہے، دی لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، فطرت میں یکسانیت کا قانون۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کائنات میں جہاں بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے اور جب بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ یعنی ایک چیز تو یہ کہ ایک سبب کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا، اور دوسرے یہ کہ جہاں جب بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے وہ سبب وہ نتیجہ پیدا کرے گا۔ عام مبادیات جو سائنس کے ہیں ان میں یہ چیز بتاتے ہیں، پانی حرارت سے کھولتا ہے، اتنا درجہ حرارت ہو تو اس پہ پانی کھولنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز ہوتی ہے سطح سمندر کے اوپر، اتنی اونچائی پر۔ اگر اور بلندیوں کی طرف ہم چلتے چلے جائیں تو وہ کم درجہ حرارت پہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کا لا تو یہ ہے کہ حرارت پہنچانے سے پانی کھولتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی بھاپ میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اٹل قانون یہ ہے۔ اور دوسرا قانون یہ ہے کہ یہ خاص ٹیمپریچر کے اوپر جو کھولتا ہے 100 ڈگری کے اوپر، تو وہ سطح سمندر کی جو لیول ہے اس پہ یہ اس پہ کھولتا ہے۔ اگر یہ ذرا اونچا ہو جائے گا اور اس کے اوپر وہ بھی قانون ہے اتنے فٹ کی بلندی ہوگی تو اتنے درجے پہ کھول جائے گا، اتنے کی ہو جائے گی تو اتنے پہ کھول جائے۔
10,000 سال پہلے بھی یہی صورت تھی، آج بھی یہی صورت ہے، 10,000 سال بعد بھی وہ کہتے ہیں یہی صورت رہے گی۔ یہ ہے لا آف یونیفارمٹی آف نیچر، کہ فطرت میں جہاں بھی اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے، یہ سبب اس قسم کا نتیجہ پیدا کر کے رہے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ چیزیں خارجی کائنات میں ہی اس طرح سے کار فرما نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی دنیا کے اندر بھی یہی قانون کار فرما ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، کہ اگر اس قسم کے جرائم کسی قوم میں پیدا ہو جائیں گے تو وہ اس کا نتیجہ اس قوم کی تباہی ہوگا۔ اور دوسرا قانون یونیفارمٹی آف نیچر، کہ یہ بات کسی خاص زمانے، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک سے تک محدود نہیں، بلا لحاظ زمان و مکان، کسی زمانے میں ایسا ہو، کسی جگہ ایسا ہو، کسی قوم میں ایسا ہو، ایسا ہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ جو قرآن اقوام سابقہ کی سرگزشتیں بیان کرتا ہے وہ محض تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، وہ اس قانون کی صداقت کی شہادت میں یہ سرگزشتیں پیش کرتا ہے۔ ہسٹوریکل ایویڈنس ہوتی ہے، یہ تاریخ کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں یہ اس قانون کے تابع کہ اس قسم کے جرائم اس قسم کا نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی قوم، جہاں بھی کوئی قوم ان جرائم میں گرفتار ہو جائے گی، اس کا لازمی نتیجہ تباہی ہوگا۔ اور بیان کرنے کے بعد وہ پھر قوم مخاطب سے کہتا ہے، اور قوم مخاطب آج سے 1400 سال پہلے کی عرب کی قوم ہی نہیں تھی، بلکہ قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ایک اصول کی کتاب ہے، ضابطے کی کتاب ہے۔ جس دور میں بھی کوئی قوم چاہے معلوم کرنا کہ ہماری اس روش کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ قرآن کہتا ہے کہ ان اقوام کو دیکھ لو، اس کے بعد یہ دیکھ لو کہ تمہارے ہاں کوئی اس قسم کی خرابی پیدا تو نہیں ہو گئی۔ اگر اس میں سے کوئی خرابی تمہارے ہاں بھی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو اس سے پہلے ان قوموں کی حالت میں نکلا تھا، جن کی سرگزشتیں ہم نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ یہ ہے مقصد قرآن کا ان اقوام سابقہ کے احوالوں کا بیان کرنا۔ آج ہم قرآن کو جب لے کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے معاشرے میں کوئی اس قسم کی چیز تو پیدا نہیں ہو گئی۔ میں نے اپنے سابقہ کنونشن میں ایک خطاب میرا تھا جس کا عنوان تھا پاکستان کے متعلق خدائی فیصلہ۔ میں نے اس میں بتایا یہ تھا کہ قرآن کریم نے ان اقوام سابقہ کی سرگزشتیں بیان کی ہیں اور ان میں ایک ایک کبیرہ جرم گنایا ہے۔ ہر قوم کا ایک کبیرہ جرم، فلاں قوم کے ہاں یہ بنیادی خرابی پیدا ہوئی تھی تو وہ تباہ ہو گئی، فلاں قوم کے ہاں یہ بنیادی خرابی پیدا ہوئی تو وہ تباہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا، پوری فہرست مرتب کر دی ان جرائم کی جن کی پاداش میں یا جن کے فطری نتیجے کے طور پر وہ قومیں تباہ ہوئیں، اور اس کے بعد پاکستان میں موجودہ جتنے جرائم ہو رہے ہیں جو خرابیاں بنیادی ہیں ان کی ایک فہرست مرتب کر دی، اور میں نے بتایا کہ وہاں تو ایک جرم میں وہ ایک قوم تباہ ہوتی تھی۔ یہ جتنی قوموں کی سرگزشتیں قرآن نے بتائی ہیں اور جتنے جرائم ان کے گنائے ہیں سارے کے سارے یہاں موجود ہیں۔ اب جس شخص کا ایمان ہے قرآن کی اس صداقت پر کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ اٹل فطرت کے قوانین ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اس کے بعد یہ لمحہ فکریہ ہے، اسے سوچنا ہوگا۔ جو لوگ تو ان قوانین کی صداقت کو نہیں مانتے وہ تو کسی اور لائن میں سوچیں گے، ریسرچ کریں گے۔ ہماری تباہی کے اسباب یہ ہے، انحطاط اس لیے آ گیا، خرابی اس وجہ سے پیدا ہو گئی، لیکن قرآن کی صداقتوں پر ایمان رکھنے والا تو یہ دیکھے گا کہ جب اقوام سابقہ کی صورت میں یہ ہوا تھا کہ ان جرائم میں سے ایک جرم بھی کسی قوم میں جب عام ہوا ہے تو اس کا نتیجہ اس قوم کی تباہی تھی، تو جس قوم میں یہ سارے جرائم جتنے بھی ہیں وہ عام ہو جائیں، وہ قوم بچ کس طرح سے سکتی ہے؟ اور بچنے کا ایک ہی طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ جرائم جو ہے اگر یہ تمہارے معاشرے سے ختم ہوتے ہیں تو پھر تو وہ قوم بچ سکتی ہے، اور اگر یہ صورت نہیں ہے، کازز اگر موجود ہیں، ایفیکٹس سے تم کسی طرح بچ نہیں سکتے۔
یہ ہے مقصد ان قوموں کی ان داستانوں کے بیان کرنے کا۔ اس وقت تک ہمارے سامنے اس سورہ الاعراف میں 2 قومیں آ چکی ہیں۔ قوم نوح کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ ان میں طبقاتی تقسیم تھی، اور وہ تقسیم تھی ان کے ہاں پیشوں کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمی، چھوٹے چھوٹے پیشہ ور، چھوٹے چھوٹے دکاندار، ان کو یہ بڑے بڑے ان کے ہاں کے سردار اور اکابر اور دولت مند طبقہ جو تھا وہ انہیں ذلیل سمجھتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ معیار جو ہے عزت کا معاشرے میں وہ دولت ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بتائی، ان سے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے کہ یہ غلط ہے، یہ تکریم انسانیت کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ مدارج جو معاشرے میں قائم ہوں گے وہ ہر شخص کے میرٹ کے لحاظ سے ہوں گے، اس کے ذاتی سیرت و کردار کے لحاظ سے ہوں گے۔ وَأَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب سے زیادہ قابل تعظیم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی پاسداری کرے گا۔ یہ ہے معیار، یہ معیار نہیں ہے کہ اس کی چھوٹی سی دکان ہے، یہ چھوٹا سا کوئی کام کرتا ہے، یہ معاشرے میں وہ کام کرتا ہے جنہیں تم نے خود ہی معاشرے کے اندر وجہ ذلت اور باعث مذمت قرار دے رکھا ہے۔ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ معاشرے میں تقسیم عمل ہے، تقسیم عمل کے اعتبار سے مختلف کام مختلف لوگوں نے کرنے ہیں، ان کی وجہ سے تو ان کی طبقاتی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا جرم یہ بتایا کہ جس معاشرے میں اس بنیاد پر طبقات کی تقسیم ہوگی، اس نے کہا کہ وہ قوم غرق ہو کے رہے گی۔ گنتے جائیے اور پھر اس کے بعد سوچتے جائیے کہ جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں کیا کیفیت ہے۔ اور دوسری قوم ہمارے پاس آئی تھی، قوم سمود، اس میں قرآن کریم نے بتایا کہ یہ رزق کا سرچشمے، یہ ارض جو ہے، زمین، پانی کے چشمے، یہ تمام چیزیں خدا نے تمام نوع انسانی نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے زندگی کا ذریعہ بنائی ہے۔ جو ہی اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، یہ 7 چیزیں اس سے پہلے پیدا کر دی زمین۔ ان کا مقصد یہ ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہ سکتی، یہ فطرت کے اس مقصد کے خلاف ہے جس کے لیے خدا نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کہا یہ کہ وہ قوم سمود جو تھی، انہوں نے ان کے ہاں غلہ بانی معیشت کا ذریعہ تھی، ریوڑ پالتے تھے وہ، لیکن بڑے بڑے اکابر جو تھے ان کے ہاں، انہوں نے چراگاہوں اور چشموں کے اوپر لکیریں کھینچ کے میری اور تیری کی تقسیم پیدا کر دی تھی، اور پھر اپنی چراگاہوں میں وہ نہ غریبوں کے مویشیوں کو چرنے دیتے تھے، نہ اپنے چشموں سے انہیں پانی پینے دیتے تھے۔ اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہ تقسیم کس معیار کے مطابق تم نے کی ہے، یہ تمہاری ذاتی جائیداد ملکیت کیسے بن گئی، کہاں سے خریدا ہے تم نے اس کو، کس سے لیا ہے تم نے اسے؟ یہ تو پوری مخلوق کے رزق کے سامان زیست کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے سامان زیست اور ذرائع پیداوار پر ذاتی پرائیویٹ ملکیت جو ہے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، مخلوق خدا میں سے کسی ایک کو بھی اس کے رزق سے محروم کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جس قوم میں یہ جرم عام ہو جائے گا، یعنی اس کی معیشت ہی ایسی ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں بے حد و نہایت انفرادی ملکیت میں لی جا سکتی ہیں، اس نے کہا کہ وہ قوم تباہ ہو کر رہے۔ چنانچہ اس قوم ان سرداروں نے ان کے ساتھ پہلے کچھ معاہدہ بھی کیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، لیکن عملاً پھر وہ اس معاہدے سے پھر گئے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ وہ دوسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ ذرائع رزق پر اگر ذاتی ملکیت قائم کر دی جائے اور اس طرح سے خدا کی مخلوق کو محروم کر دیا جائے اس زیست کے ذرائع سے، تو وہ قوم تباہ ہو کر رہتی۔ یہ دوسری چیز ہمارے ہاں۔ اگلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے قوم لوط کی داستان۔ اس میں سیکس کے متعلق بنیادی اصول بتایا گیا، جنسیات کے متعلق بات کہی گئی ہے۔
قرآن بات جب کرتا ہے تو وہ ایکسٹریم پہ جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو وہ مثال کے طور پر بیان کرتا ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ جنسی بدنہادی کی جو ایک ایکسٹریم شکل ہو سکتی ہے، انتہائی شکل ہو سکتی ہے، اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہاں، اور وہ چیز ہے کہ جسے قوم لوط کی نسبت سے نام ہی اس جرم کا لواطت ہو گیا ہے۔ اس قوم کا دارالسلطنت سوڈوم تھا، SODOM، انگریزی زبان میں اسی نام کی نسبت سے سوڈومی اس جرم کا نام ہو گیا ہے۔ یہ جنسی بدنہادی کی انتہائی چیز ہے جسے قرآن نے بیان کیا، لیکن انتہائی شکل کے یہ معنی نہیں کہ اس سے نیچے جتنی شکلیں جو بھی ہم رائج کر لیں وہ اس ذیل میں نہیں آتی۔ قرآن نے اس کے لیے اصول یہ بتایا ہے۔ کہا یہ ہے، میں پہلے یہ 4 آیتیں ہیں ان کو بیان کرتا ہوں اور پھر عرض کروں گا کہ یہ کتنی اہم چیز تھی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، انہوں نے آگے ان سے کہا حضرت لوط نے کہ تمہارے ہاں یہ جو اس قدر گھناؤنا جرم ہے، یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم میں بھی اس چیز نے اس قدر عمومیت اختیار نہیں کی تھی جیسی کہ تمہارے ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یہ کیا چیز ہے کہ تم لواطت کی طرف آ گئے ہو؟ یہ تو فطرت کے منشا کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ہے چیز آگے جو کہی، بل انتم قوم مسرفون۔ اب یہ دیکھیے، یہ یہاں قوم مسرف ان کو کہا ہے، اسراف کرنے والی قوم۔ اسراف کے معنی ہوتا ہے جس مقصد کے لیے کوئی چیز دی گئی ہو اس مقصد کے لیے اسے استعمال نہ کرنا بلکہ ضائع کر دینا۔ مثال اس کی ان کے ہاں عربوں کے ہاں یہ تھی جو آج ہمارے ہاں بھی یہ کاشتکاروں میں، زمینداروں میں، زراعت پیشہ لوگوں میں موجود ہے کہ جب وہ پانی دیتے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو وہ نالیوں کے ذریعے سے پانی کھیت تک پہنچتا ہے۔ اسے ہمارے ہاں اسے آڑ کہتے ہیں۔ وہ وہاں اگر آپ کہیں گاؤں میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دور کھیت ہوتا ہے، یہاں سے پانی اس آڑ میں وہاں تک پہنچتا ہے۔ ایک آدمی وہ اس کے ادھر ادھر ایک نگرانی کرتا رہتا ہے اس پانی کی۔ وہ نگرانی کس بات کی ہوتی ہے کہ راستے میں کہیں سے وہ آڑ یا نالی جو ہے ٹوٹ نہ جائے، اور اس کے ٹوٹنے سے پانی بجائے اس کے کہ کھیت میں پہنچے وہ راستے میں ہی ایک طرف کو بہہ جائے۔ یہ جو کسی آڑ میں سے پانی کا کھیت میں پہنچنے کی بجائے کسی اور طرف کو بہ جانا ہے، اسے اسراف کہتے ہیں، اور اسے قوم مسرفون کہا ہے قرآن نے۔ کس حسین انداز سے بات کہہ جاتا ہے یہ، اور پھر انداز اس کے ہاں تہذیب کا جسے آپ کہتے ہیں، بات کرنے میں ہر چیز کا خیال رکھنا کہ اس میں بازاریت نہ پیدا ہو جائے، سوقیت یا ابتذال نہ پیدا ہو جائے، وہاں بات اشارتاً کرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس عنوان کو میرے سامنے آ رہا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں ہوتی ہیں مجلس میں موجود، ان کے سامنے بات کھول کے بیان نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں کا معاشرے کا انداز یہ ہے، قرآن اس انداز کو اپنے ہاں رکھتا ہے۔ اب قوم مسرفون اس نے کہہ دیا ہے کہ جس کے اندر ساری بات آ گئی لیکن اس میں بازاریت نہیں آئی، سوقیت نہیں آئی، اس کے اندر بات بھی سمجھا گیا ہے۔ اب یہ جو چیز کہہ گیا ہے یہ اسراف کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ مقصد تو جنسی اختلاط کا افزائش نسل ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ فطرت کا طریق ہمارے سامنے ہے، انسان سے نیچے تک حیوان کی زندگی میں جنسی اختلاط کا مقصد افزائش نسل، اس میں کہیں استثناء نہیں ہے اس سے پیش۔ اب جہاں بھی یہ جو مادہ ہے افزائش نسل کا، اس کو کھیت میں پہنچانے کی بجائے راستے میں کسی دوسری طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، بہا دیا جائے، یہ اسراف ہو جائے گا۔ اور اسی لیے اس نے نساؤکم حرث لکم کہا ہے۔ یہ تو کھیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مثال کھیتی کی دے کر قرآن نے کتنی بڑی حقیقت واضح کر دی۔ اس میں تو تخم ریزی ہوگی، اس میں تو پھر فصل اگے گی، یہ اسی کے لیے اس کے اندر پلبارانی، ہل جوتنا،
تخم ریزی کرنا، پانی دینا، یہ ساری چیز ہے اس زمین سے کھیتی پیدا کرنے کے لیے۔ اور اگر مقصد یہ نہ رہے کسی دوسری طرف اس چیز کو تم بہا دو تو وہ قوم مسرفون میں آ جاؤ گے، وہ قوم مسرفون میں آ جائے گی جس کے ہاں یہ روش عام ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو دوسرے مقام پہ کہا ہے اس جنسی تعلق کے متعلق فرق کیا ہے جائز اور ناجائز میں، محسنین غیر مسافحین۔ محسنین کے معنی ہوتا ہے کسی جگہ کسی شے کو محفوظ کر لینا، جیسا رحم کے اندر اس مادے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ اس سے آگے جنین بنے اور بچے کی پیدائش۔ اور صفحہ کے معنی مسافحین جو کہا، صفحہ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہا دینا، کہ مقصد اس سے دیکھیے وہ قرآن اس ملحوظ رکھتا ہے اپنی اس تہذیبی چیز کو کہ بات کرتا ہے اس انداز سے کہ ایمائیت اس میں ہوتی ہے لیکن بات صاف سامنے آ جاتی ہے کہ اس کے لیے مقصد محسنین ہے، اس کو رحم میں محفوظ رکھ کے ایک افزائش نسل ہے۔ غیر مسافحین بہا دینا اس کا مقصود نہیں ہے۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ کیا بات ہے صاحب، کہا کہ بات ایسی معقول تھی جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں، جواب نہیں تھا، تکبر اور نخوت۔ جواب میں کیا کہا آپ دیکھیے یہ جواب، اور آج بھی دیکھیے کہ آپ لوگوں کو بھی جو بھی کہیں دیانت اور امانت کی نصیحت دوسرے کو کرتا ہے آپ دیکھیے جواب یہی ملتا ہے نا اس سے۔ کہا یہ کہ یہ ان کو نکالو گاؤں سے باہر، یہ بہت بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں۔ ارے بھائی تم پاکیزہ لوگوں کا ہم خبیثوں میں کیا کام، جہاں نکلو گاؤں سے جو۔ آج بھی یہ جواب ملتا ہے، بڑا ایماندار بندہ پہ اجے جی دیکھنا ہے نصیرہ کر رہا رہتا روز بڑے دیاندار بندے پہ بڑے مستقل اور جہاں میاں تیرا نہیں بلانا ہوں اس کے لیے 4000 سال پیشتر کا جواب، اس کی سدائے بازگشت ہر دور میں آئے گی۔ قرآن یہ ہنگامی واقعات بیان نہیں کر رہا، دلیل کا جواب نہیں ان کے پاس۔ جواب یہ ہے کہ یہ بڑے پاکیزہ بنتے پھر رہے ہیں ساتھ، لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے ان سے کہو کہ بھائی جاؤ کہیں کہ کوئی پاکیزہ لوگوں کی بستی ہے تو وہاں جا کے بسو، ہم تو اسی قسم کے ہیں بھائی، ہمارے اندر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، اور اگر تم نے اور باتیں چار اس قسم کی کی تو دھکے دے کے نکال دیے جاؤ گے۔ بہت آئے کہیں سے فرشتہ تک لوگ پاکیزہ بنتے ہوئے صاحب، ہم سارے کے سارے مجرم اور یہ معتبر کہیں کے نہ ہو، یہ اللہ گمراہ تو کانت من الغابرین۔ تو اس کے کہ وہ قوم تباہ ہوتی یہ وہاں سے نکل گئے، اور یہاں پھر وہ چیز آ گئی اپنے اور بیگانے کی تمیز جو تھی۔ حضرت نوح کے علیہ السلام کے واقعہ میں یہ کہا کہ ان کا حقیقی بیٹا وہ ان کے ساتھ غرق ہو گیا، اور جب حضرت نوح نے کہا کہ یہ تو میرے اہل میں سے تھا تو کہا کہ یہ اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ تعلق سارا بایولوجیکل ہے، یہ تو حیوانی سطح کا تعلق ہے۔ انسانی سطح کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجی اور فکر و نظر کی ہم آہنگی میں ہوتا ہے، ایمان کا اشتراک ہوتا ہے۔ ایمان کے اشتراک کی بنا پر جو تم میں شامل ہو گیا وہ تمہارا ہے، اور جو اس سے باہر رہا خواہ وہ بیٹا ہے تمہارا نہیں۔ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں کہا کہ یہ باپ تمہارا تمہارے میں سے نہیں، اپنوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں بیوی کے متعلق کہہ دیا کہ یہ تم میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں یہ سارے انسانوں کے خود ساختہ رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، رشتہ ایک ہی باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے ایمان کے اشتراک کا رشتہ۔ بات دوسری طرف نکل جائے گی، ورنہ میں آپ کو دو قومی نظریے کے اوپر بھی لے آتا، لیکن خیر وہ اسی وقت بیان کروں گا جب وہ کوئی چیز سامنے آئے گی کہ قرآن ان رشتوں کو، باپ بیٹے کے رشتے کو رشتہ تسلیم نہیں کرتا، میاں بیوی کے رشتے کو رشتہ تسلیم نہیں کرتا۔ قطعت مدنی زندگی کی ایک ضرورت ہے جس کے لیے یہ چیز ہے، یہاں آ کے یہ ٹائی پڑ جائے تمہارے میں اور اس رشتے میں، اور وہ جو فکر و نظر کا، آئیڈیالوجی کا، نظریے کا، ایمان کا رشتہ ہے اس میں اگر یہ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہے تو یہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کہ جائے کہ ایک وطن کی حدود کے اندر پیدا ہونے والے سارے لوگ کہ جن میں کوئی کسی قسم کی فکر اور نظر اور عقیدہ اور تصور اور فلسفہ اور نظریہ حیات کا کوئی اشتراک نہیں، محض اس لیے کہ یہ ایک جغرافیکل باؤنڈری کے اندر پیدا ہو گئے ہیں،
انہیں آپ ایک قوم تصور کریں، اپنے میں سے تصور کریں، قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے. اسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں کہ جو اس آئیڈیالوجی میں تمہارا ہم آہنگ ہے وہ تمہاری قوم کا فرد ہے. جو اس میں ہم آہنگ نہیں ہے، بیٹا بھی کیوں نہیں ہے، باپ بھی کیوں نہیں ہے، بیوی بھی کیوں نہیں ہے، تمہاری قوم میں سے تو نہیں ہے. قرآن کہتا ہے. بات دوسری طرف چلی، کہا یہ کہ وہ بیوی بھی جو تھی وہ چونکہ ان کے ساتھ تھی اس لیے ان کے ساتھ ہی رہی، انہی کے ساتھ غرق ہوئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہ میں کسی دوسرے مقام پہ عرض کروں گا کہ قوموں کے اخلاقی جرائم اور یہ جو ان کے طبعی اسباب ہوتے ہیں تباہی کے، ان میں بنیادی تعلق کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن اس وقت ہم صرف یہ دیکھتے چلے جائیں کہ وہ اکابر جرائم جس سے قرآن نے کبیرہ جرائم بنیادی جرم قرار دیا جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ کیا ہے. کہا کہ وہ ان کے اوپر تباہی کی ایک بارش ہوئی، تباہ ہو گئے. فانظر کیسا کانا عاقبۃ المجرمین، یہ ہے وہ اصل سبق. اے قوم مخاطب، ذرا غور و فکر سے کام لو اور دیکھو کہ مجرمین کی قوم کا انجام کیا ہوتا ہے. اب اسے بھی قرآن نے وہ جرم قرار دیا جس کا نتیجہ قوم کی تباہی ہو. میں نے کہا تھا کہ میں یہ 4 آیتیں بیان کر لوں تو پھر آؤں گا اس چیز پر. یہ جنسی تعلق کا مسئلہ اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو مغرب نے جو تصور حیات دیا ہے انسان کے متعلق، انسانی زندگی کا نظریہ یا فلسفہ، وہ دیا ہی یہ ہے کہ یہ ایک حیوان کی بڑی ہوئی شکل ہے. یہی طبی قوانین کار فرما ہے، انہی کے مطابق اس کی مشینری چلتی ہے. اس سے زیادہ انسان میں کچھ اور ہے نہیں. اور جب یہ تصور حیات کا قائم کر لیا جائے تو اس کے بعد پھر جائز اور ناجائز، حرام اور حلال، طیب اور خبیث، اس قسم کی کوئی تمیز. طبی زندگی، طبی اسباب کے ماتحت اس مشینری نے زندہ رہنا. وہ جس طریقے سے بھی آپ کو حاصل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو قوانین مقرر کر دے اس کے مطابق چلنا جو ہے، وہ قانون کے مطابق چلنا، اس سوسائٹی کے قانون کی خلاف ورزی کرنا، وہ قانون کی خلاف ورزی یا سرکشی ہو جائے گی. صرف سوسائٹی کے بنائے ہوئے قانون، اور سوسائٹی کیا ہے؟ انہی لوگوں کا مجموعہ. یہ جب بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں تو وہ معاشرہ کے افراد ہوتے ہیں. جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، جا کے قانون ساز بن جاتے ہیں، تو وہاں وہ قوانین جو بناتے ہیں وہ سوسائٹی کے قوانین کہلاتے ہیں یا قوانین مملکت کہلاتے ہیں. انہی لوگوں میں سے سوسائٹی کے قوانین کوئی باہر سے نہیں ملتے. تو ظاہر ہے کہ جس قسم کی سوسائٹی ہوگی اسی قسم کے قوانین. ٹھگوں کی بھی ایک سوسائٹی ہوتی، ان کے اپنے قوانین، اور وہ ہم آپ سے زیادہ سختی سے ان قوانین کی پابندی کرتے تھے. ڈاکوؤں کے بھی اپنے قوانین ہوتے، جوا کھیلنے والوں کے بھی اپنے قوانین ہوتے، شرابیوں کے بھی اپنے کچھ کلب کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں. سوسائٹی کے تو یہ قوانین ہوتے ہیں. تو سوسائٹی کے قوانین زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس نظریہ زندگی کے ماتحت، جس میں انسان کی زندگی کو محض طبعی زندگی، فزیکل لائف، میٹیریل لائف کے لیا جائے. اس سے آگے انسان کی کوئی پوزیشن نہ بتائی جائے. یہ جو تصور ہے کہ زندگی طبعی زندگی ہے، اس کے تابع جیسا میں نے عرض کیا ہے، جہاں کھانے پینے میں سوسائٹی کے قوانین کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں رکھی گئی، اسی طرح سے جنسی اختلاط میں بھی ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں بجوز اس پابندی کے جو سوسائٹی عائد کرتا ہے. اب اس سوسائٹی نے جب اسے حیوان قرار دیا تو اب یہ جو جنسی پابندیاں تھی ان کو اس نے ریلیکس کرنا شروع کیا. اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ جب آپ اس نئی نسل کے ذہن میں یہ ڈال دیں بات کہ صاحب زندگی یہی حیوانی زندگی، طبعی زندگی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو خود بخود ذہن اس طرف آتا ہے کہ جو بھی ہماری طبعی خواہشات ہیں وہ اسے پورا کرنے کا نام کامیاب. زیادہ سے زیادہ یہ کہ سوسائٹی جو ایک پابندی عائد کر دے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی سزا سوسائٹی کے ہاتھ میں جائے. اگر ایسا انتظام کر دیا جائے کہ سوسائٹی کی گرفت میں نہ آئے، اس کی سزا نہ ملے، کسی طرح سے ایویژن ہو جائے، تو وہ بھی پھر ہوتا ہے.
جب یہ تصور دے دیں آپ زندگی کا تو اس کے بعد تو پھر پابندیاں جو ہیں وہ بے معنی ہو کر رہ جاتی، اور پھر جب ان کے ذہنوں میں ان پابندیوں کی کوئی اہمیت نہ رہے اور یہی جا کے قوم بیٹھ جائے ایوان میں پارلیمنٹ میں قانون بنانے کے لیے، تو وہ جس چیز کو اپنے لیے وہ خوشگوار سمجھیں گے، پسندیدہ سمجھیں گے، جو کچھ کرنے کو جی چاہے گا، سوسائٹی ابھی ان کو مایوب قرار دیتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر جا کے انہوں نے میجورٹی آف ووٹ سے اسی کو قانون بنایا، سوسائٹی میں اس کی عام اجازت ہو گئی۔ سیکس کے متعلق بھی یہ چیز ہوئی، اس نظریے کے بعد یورپ سے یہ چیز چلی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو الیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی آج سے 100 سال پہلے ان کے یہاں خاصی پابندیاں تھیں، کامن صاحب کی پابندی تو تھی، بیڈ لاس کی پابندی تو تھی، آہستہ آہستہ سے پہلے وہ یہ چیز اڑائی کہ یہ ٹھیک ہے نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنی باہمی رضامندی سے، یہ ایک طبی تقاضا ہے، اس کو وہ جس طرح سے جی جائے پورا کرنے، سوسائٹی اس کے اندر، حتیٰ کہ اس طریقے سے اگر ان کے یہاں پریگنینسی یا حمل بھی ہو جاتا ہے تو سوسائٹی کی نگاہوں میں معیوب نہیں، بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو سوسائٹی کی نگاہوں میں معیوب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ چلتے جائے حیوانیت میں، جب آگے بڑھتا چلا جائے انسان، تو اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہوتی۔ ابھی میں عرض کروں گا حیوان اور انسان میں فرق، کہ انسان جب حیوانیت میں بڑھتا ہے، اس فکرے کو یاد رکھیے گا، تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور اب چلتے گئے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب آپ کے ہاں انگریزوں کے ہاں قانون پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، یعنی اسی نوجوانوں کی نسل نے جو پارلیمنٹ میں جا کے مقنن بن گئی یا قانون ساز بن گئی، انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے کہ سوڈومی کوئی جرم نہیں ہے۔ اس سے بیشتر یہ چیز استثنائی سی تھی، کوئی ایکسیپشنل سی چیز تھی، انتہائی پرورشن اسے کہا جاتا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ یہ چیز معاشرے میں یوں عام ہو جائے کہ سوسائٹی ریکگنائز کر دے۔ قوم لوط کا جب میں اپنی زندگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ابتداً یہ قوم لوط کا قصہ آتا تھا تو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ کیا کوئی قوم اس درجے تک بھی گر سکتی ہے کہ قوم کے اندر یہ چیز ریکگنائز ہو جائے، قوم کا یہ چلن ہو جائے، یہ روش ہو جائے، یہ ان کے ہاں کی عام معاشرے کا عام معمول بن جائے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ذہن میں نہیں آتا تھا۔ اتنے ہی عرصے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے میں ان قوانین کو دیکھتا چلا گیا کہ جن میں وہ ریلیکسیشن پیدا کرتے چلے جا رہے تھے، پھر بھی ابھی 2-3 سال پہلے بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا تھا کہ یہ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے، اور وہ اس انتہا تک پہنچ گئے۔ اب قانون جرم ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان حیوانیت میں آگے بڑھ جائے تو انتہا نہیں ہوتی۔ حیوان کے اوپر تو فطرت نے خود کنٹرول رکھا ہوا ہوتا ہے، حیوان تو اس کنٹرول سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا کنٹرول فطرت کا ہے کہ مقصد جنسی اختلاط کا افزائش نسل ہے نا، حیوان جنسی اختلاط کرتا ہی نہیں ہے اس مقصد کے علاوہ کسی اور۔ اسی وقت میٹنگ سیزن ان کے یہاں فطرت نے مقرر کیا، اس وقت جنسی اختلاط ہوتا ہے، اور جب بھی کسی ماتا کو، گائے کو، بکری کو، بھینس کو جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد وہیں وہ بیل اور وہ بھینسا اور وہ وہیں ہوتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں سر، وہ کبھی خیال تک بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جو مقصد تھا افزائش نسل کا اس اختلاط سے وہ پورا ہو گیا، فطرت نے اس کے اوپر کنٹرول رکھ دیا، اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ پھر وہ موقع نہ کہیں آئے۔ لیکن انسان کے معاملے میں تو ہوا یہ ہے کہ حیوان سے یہ اس اعتبار سے اونچا گیا کہ اسے اختیار و ارادہ دیا۔ اختیار و ارادہ دینے کے معنی یہ تھے کہ فطرت نے اپنا کنٹرول کھینچ لیا، کیونکہ اگر فطرت کا کنٹرول بھی حیوان کی طرح رہتا تو پھر اختیار و ارادہ تو نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کی اور اس نے کہا کہ اچھا یہ کنٹرول اٹھایا ہے نا تم نے، پھر آپ دیکھو صاحب کہاں تک پہنچتا ہوں میں۔ اور جو میں نے کہا کہ حیوان کی تو انتہا کی صورت یہ ہے کہ فطرت جس مقام تک پہنچنے کے بعد کہتی ہے صاحب، اس کے بعد ان میں اس کا اختیار ہی نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ سگنل سامنے ٹریفک کا آ جائے اس کے بعد ایک قدم بھی وہ آگے پہنچ جائے۔ لیکن یہ انسان کا اختیار و ارادہ ہے، اس اختیار ارادے کا ابیوز کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ تھا کہ تم اپنے اختیار سے فطرت کے حدود کا خیال رکھو، جنہیں حیوانات کی صورت میں ہم زبردستی روکتے ہیں، تم
اختیار و ارادے سے وہاں رکو. سڑک کے چوراہے کے اوپر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہت وائر لگا دی جائے اور جب بھی وہ سیدھا کراس نہ کرنے کا مقصد ہو تو وہ وہاں پھاٹک لگا دیا جائے, گاڑیاں رک جائے تھا. یہ تو کوئی رکنا نہ ہوا. شرف انسانیت نہیں. شرف انسانیت یہ تھا کہ ان کو صرف نشان دے دیا جائے کہ ابھی آگے نہیں بڑھنا اور ان کی اختیار دے دیا جائے کہ اپنے چوائس سے اب تم نے رکنا ہے. لیکن یہ تو چوائس کو اتنا ابیوز کر رہا ہے اور ساری جتنی بھی اس دنیا کے اندر فسادات کی جڑ ہے وہ اس کا اپنے اختیار کو ابیوز کر رہا ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے جنسیت کا, اس میں تو اس نے جیسا میں نے عرض کیا کہ اب بدنہادی یا پرورشن جسے کہتے ہیں اس کی انتہا ہے جہاں یہ کرتے ہیں. یہ کسی اخلاقی ضابطے کے ماتحت نہیں. قوموں کے اندر بعض روایات ہوتی ہیں, ان کے ماتحت بھی جب ان روایات کو قومیں قائم رکھتی ہیں اپنے ہاں, اس سے بھی ایک بندش ہو جاتی ہے. میری اپنی زندگی کے بچپن نہیں دیر تک ہم گاؤں کے رہنے والے تھے. عام طور پر گاؤں کی زندگی میں بھی اور ہمارے یہاں شہری زندگی بھی اتنی زیادہ کوٹڈ کہہ رہا ہوں مہذب نہیں ہوتی تھی. اس زندگی میں صورت یہ تھی, روایت یہ آ رہی تھی کہ بچہ پیدا ہو تو اسے 2 سال تک کم از کم دودھ پلانا ضروری ہے. روایت یہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت تک حمل نہیں ہو. معنی حمل تو اس زمانے میں کنٹراسیپٹو ہوتے ہی نہیں تھے. اس کے معنی ہوتے تھے کہ جنسی اختلاط نہیں ہوگا. یہ معمول تھا ہمارے ہاں معاشرے کا. یہ روایت چلی آ رہی تھی ہمارے ہاں. ہمارے ہاں معاشرے میں بچے اور دوسرے بچے کی پیدائش میں 2 سال سے کم وقفہ ہوتا ہی نہیں. وہیں اسی گھر میں رہتے تھے یہ میاں بیوی نوجوان. یہ استقرار حمل کے وقت سے لے کے پہلے تو یہ وقت نکالیے صاحب وضع حمل تک کا 8-9 مہینے کا یہ عرصہ 9 کا. بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کم از کم جسے دودھ پلانے کا وقت کہا جاتا تھا, 2 سال کا یہ وقت تقریباً 3-3.25 سال یہ وقفہ تھا جس میں جنسی اختلاط ان کے ہاں ہوتا ہی نہیں. مجھے یاد ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ یہ ہو سکتا تھا کہ کسی جگہ کوئی بھول سے چوک سے کچھ ایسا ہوا ہے, لڑکی عورتوں کے اندر منہ چھپائے چھپائے پھر رہی تھی اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد یا وہ لڑکا باہر گاؤں میں کھیتوں میں نہیں جاتا تھا. جب یہ بات نکل جاتی تھی کہ وہ بچہ دودھ پین دیا ہوئے ہے انہوں نے شرم نہیں آتی ہے, یہ کہتے تھے کہ وہ دوسرا حمل اس کا استقرار ہو گیا. یعنی یہ چیز اتنی معیوب قرار پاتی تھی کہ وہ بیچاری لڑکی گھر کے اندر خاموشی میں ساتھ سے نند بڑی سے یہ کہتی تھی یہ چیز کہ میرا کی جرم ہے گا, میں کی کرا, میں کتنے جاوا, میں تو منہ دکھاؤں کے قابل نہیں رہی ہے جی صاحب. اور یہ جو باہر جاتا تھا اس کو تو میں نے خود دیکھا ہے, ان کے ہاں منہ چھپائے پھرتا تھا. جدھر سے جاتا تھا وہ دوسرے کہتے تھے کہ دیکھو یوش نو شرم نہیں آؤں. یہ روایت تھی ہمارے ہاں. کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب یہ ایک طبی تقاضا ہے جس کی تقسیم نہایت ضروری ہے. میں پوچھتا یہ ہوں, چھوڑ دیجئے اخلاقیات کو, چھوڑیے قرآن کے حدود کو, چھوڑ دیجئے اور جتنی کنسیڈریشن بھی ہیں ان کو. ایک روایت کے تابع کیفیت 3 سال یا 3.25 سال کا عرصہ جو تھا, کہا جاتا تھا یہ تقاضا, کہا جاتی تھی اس تقاضے کی تقسیم. اور پھر ان کی صحتیں ذرا ملاحظہ فرمائیے. آج یہ تقاضے کے پورے کرنے والے جو ہیں پورے محلے بھر کے نوجوانوں کو نچوڑیے تو اس ایک ذمہ دار کے لڑکے کے خون کے برابر خون نہیں نکلتا ان میں. اور وہ جو بچے تھے ان بچوں کو دیکھیے کتنے ہیلدی بچے ہوتے تھے. میں طبی لیول پہ بات کر رہا ہوں. یہ تو میاں بیوی کی جب یہ کیفیت تھی تو ظاہر ہے کہ اس کے باہر کسی قسم کے جنسی اختلاط کا واقعہ ناممکن تھا. مجھے اب تک یاد ہے ہمارے گاؤں میں نہیں, پنڈ کی جو کہلاندی ہے کسی ایک پورا علاقہ, اس میں 5-10 گاؤں آ جایا کرتے تھے. مشہور تھا کہ کسی زمانے میں کوئی لڑکی تھی ایسی اس سے لغزش ہو گئی, یہ صورت جو تھی جنسی اختلاط کی جسے حرام کہتے ہیں یہ ہو گیا. تو اس کے باپ نے اس لڑکی کو
قتل کیا اور اپنے گھر کی جو دہلیز ہے اس کے نیچے دفن کیا. تو وہ کہتے تھے کہ وہ دہلیز جو ہے وہ ہر سال اس دن اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. یہ ایک مشہور تھی چیز، پتہ نہیں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اس واقعہ کے متعلق یہ تھا کہ وہ صدیاں نہیں تو اتنے برس کی بات تھی کہ کوئی بڑا بوڑھا بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہماری زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا. وہ بھی کہتے تھے ہم نے سنا ہے. ایک واقعہ صدیوں میں کہیں سنا تھا، اور اس پہ ہوا یہ تھا کہ باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا تھا اور دبا دیا تھا گھر کے اندر. تو یہ ایک واقعہ وہاں عام طور پہ بیان ہوتا تھا کہ یہ ایسا اس نے کیا تھا اور بڑا ٹھیک کیا تھا صاحب. یعنی سوال ہی نہیں تھا صاحب، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا اپنے اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں نہ وہاں پردہ تھا نہ یہ قیود اور حدود تھیں. باہر کھیتوں میں جوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے مل کے کام کرتے تھے وہاں کھیتوں کے اندر. وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کسی قسم کا جیسے آپ کے ہاں یہ بعد میں پردے شہروں میں ہوتے تھے. سوال ہی نہیں تھا. دن رات منہ اندھیرے روشنی میں تاریکیوں میں رات کی تاریکیوں کے اندر تنہائیوں کے اندر ان کھیتوں کے اندر یہ جوان لڑکیاں اور لڑکے یہ وہاں کام کرتے تھے. میں نے بھی کم از کم 50-60 برس کی زندگی اس میں گزاری ہے. میں نے اس پورے علاقے میں کوئی ایک واقعہ نہیں سنا عزیزان ایمان اس قسم کا کہ کسی نے کسی لڑکی کو چھیڑا. سارے آپ میرے اور آپ کی اصطلاح میں جاہل تھے. جو ہلاک کی یہ کیفیت مجال ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی بولنی جنہوں کہتے ہیں یہ بات کر دینی کچھ سیٹی مار دینی یا اس قسم کا آنکھ بھر کے دیکھ لینا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. سب معاشرے کے اندر پھرتے تھے اسی طرح. عام معاشرے کی یہ صورت تھی. شادی شدہ جوڑے کی یہ کیفیت تھی. تقریباً 3 سال کا عرصہ جو تھا 3.25 سال کا عرصہ کہہ لیجیے. اس دوران میں اگر ان سے جنسی اختلاط کی میاں بیوی سے اگر یہ غلطی کہیں ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ تھا وہ منہ چھپا کے پھرتے. یہ کل کی بات تھی ہمارے صرف روایات کی بنا پہ بھی یہ پابندیاں ہمارے یہاں آئے. اب اس کے بعد جو یہ وہ روشنی پھیلی کہ جس نے تالکوں اور اندھیروں کو عام کر دیا. اب روایت بھی کوئی نہیں رہی معاشرے کی. اور جہاں یہ چیز عام ہوئی وہاں آہستہ آہستہ قانون کی صورت یہ ہوگی کہ یہاں تک تو وہ پہنچ گئے ہیں. انتہا میں نے اس سے کہا تھا کہ اس سے آگے اور کیا کہیں گے. یعنی میرج کی ادھر صورت ضرورت نہیں ہے. کس فخر سے وہ ممبر پارلیمنٹ عورت پچھلے دن اخباروں میں جو آیا تھا بلا شادی کے حمل میں تھی. کسی نے کسی طرح سے پتہ نہیں وہ کوئی بوڑھا ہوگا کوئی ایک بات ٹوک کی کیا تھی اس نے اٹھ کے صاحب ایوان کے اندر وہ کوہرام مچایا کہ یہ ہماری آزادی کے اوپر حق گیری والی بات ہے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایوان نے اس سے کہا معافی مانگو. حرامی بچن اور حرامی کو کیا وہ جو اکبر اتنا عرصہ پہلے کہہ گیا تھا کہ شیطان کو رجیم کہہ دیا تھا ایک دن. شیطان کو تو رجیم کہا جاتا ہے نا مردود. شیطان کو رجیم کہہ دیا تھا ایک دن. دھوم مچی خلاف تہذیب ہے یہ. مدرا کرو اپنے الفاظ واپس نہیں کہہ سکتے شیطان کو رجیم. اور اس کے بعد اس نے وہ بچہ جانا اور وہ بچے کو لیے ہوئے عوام کے اندر واقع جی وہ بچہ سارے ماما کہتا ہوں ٹھیک ہے باپ تو ہے ہی نہیں. عزیز آنے من یہ وہ چیز ہے جو وہیں محدود نہیں رہی. سوچئے یہ کہ آپ کے ہاں کس طرح سے دبے پاؤں چلی آ رہی ہے یہ ساری. اور یہاں مجھے پھر ادھر آنا پڑا جس کے لیے شاید آپ بھی تیار نہ ہو. ساری دنیا میں سب سے زیادہ جنسی بدنہادی صدیوں سے جو چلی آ رہی ہے مسلمانوں کے یہاں چلی آ رہی ہے. یورپ نے تو آج یہ کچھ کیا ہے جس کے اوپر ہم ہنستے ہیں جس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں تانا زنی کرتے ہیں ان کے خلاف کہ انہوں نے اس قسم گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ کیا. آپ اپنے اتنی بڑی بدنہادی تو یورپ کے باپ کے تصور میں نہیں آ سکتی جو آپ کے یہاں ہوئی اور عین مطابق کے شریعت حق. یہ آپ تو شریعت کے خلاف تو چل ہی نہیں سکتے نا کوئی. ہر حرام زدگی جو ہے شریعت کے نام کے اوپر. بیویاں 4 تک ایک داویل کی روح سے 4 نہیں 2 2 3 3 4 4 وہ گن کے وہ 19 تک پہنچا دیتے.
چلیے چار کی کیفیت اس کے بعد یہ 8 دسمبر کے مہینے میں پچھلی جنتری جو ہے پھینکی، نئی جنتری اس میں داخل، ادھر طلاق، ایک اور بیوی، تداری کی بات ہے نا، 4 چلتی گئی۔ یہی کچھ کم نہ تھی، لونڈیاں سب بلا تعداد، لونڈیاں کہاں منڈی لگتی تھی، عورت نیلام ہوتی، خریدی جاتی، اس کے لیے شریعت کے قوانین موجود تھے، ان کی کوئی تعداد نہیں، جب جی چاہے پھر بیچی جاتی، تحفتاً دی جاتی۔ آپ کے ہاں کے جن کو آپ یہ سلاطین یا خلفاء کہتے ہیں بنی عباسیہ کے بھی، ان میں سے مثلاً یہ ہارون رشید، محمود الرشید وغیرہ، ایسا نظر آتا ہے رشید ساتھ کہنے سے کہ بہارات ان میں تو کوئی رشادت ہوگی، یہ تاریخ میں کچھ یہ بڑے بھلے مانس سے نظر آتے ہیں، کچھ اور نامی نظر آئے تو شریف سے نظر آتے ہیں بادشاہوں میں، 3-3 ہزار ایک کے محل کے اندر ایک وقت میں لونڈیاں، تعدادی کو جنسی بدنہادی، جسے آپ یہ نکاح کی قید کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بدترین قسم کی یہ غلامی تھی۔ پہلی چیز یہ آپ کی شریعت کے اندر کہ کوئی لڑکی اپنا نکاح آپ نہیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، اس کا ولی اس کا نکاح کرے، جس طرح بکری والا اپنی بکری جسے مرضی بیچے، بکری کی مرضی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ مجھے آج معاف رکھ، آج سینے میں میرے درد سوار ہو، میں اپنی بیٹیوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنی بہنوں سے معافی چاہتا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں اس کے بعد یہ وقت آئے یا نہ دوبارہ مجھے کہنے کے لیے، مجھے کہنے دیجیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، ولی جہاں جی چاہے اس کی شادی کرے۔ شادی کے بعد بڑے فخر سے دنیا میں کہتے ہیں سب ایجاب و قبول ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ہاں تجھے یہ قبول، اس وقت پوچھا جاتا ہے، شادی کے رک کے پہنچ جاتے ہیں، انتظامات ہو جاتے ہیں، باجے بجتے ہیں، آتش بازیاں چھوڑی جاتی ہیں، گولے چلتے ہیں، بارات آتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر ہوں پی وہ آگی تھی ایک سیاپا وڈ لو بچوں آ منڈیا 2 ذرا اندر کڑی کو پوچھائیے، سوچیے ذرا، پھر جس طرح سے پوچھا جاتا ہے، جس طرح سے بتایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی نہ کرنے کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ایسے وقت اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ وہ اور کچھ نہیں تو وہ مظلوم اپنی ناراضگی کو خاموشی کے پردے میں چھپا کے بیٹھ جائے۔ شریعت کا قانون بن گیا کہ خاموش رہے تو اس کی رضامندی سمجھا جائے، ناراضگی نہیں سمجھا جائے، رضامندی سمجھا جائے۔ رضامندی یوں سمجھی کہ باہر ہے، مبارکہ جی مبارکہ جی مبارکہ ہو جائے، بک گئی بکری، مبارکہ مل رہی ہیں، وہاں چلی گئی، جس عذاب میں اس کا جی چاہے اسے رکھے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی اس کے سے، جسے حق حاصل ہے، یعنی جس نے یہ نکاح کا عقد جو ہے رسمی صحیح، بہرحال شریعت میں یہ پروویژن تو انہوں نے رکھی نا کہ رضامندی کی ضرورت ہے، اس رضامندی کی جو ضرورت ہے وہ جب یہاں تک کہا تو یہاں تک کی ضرورت ہوگی، جب یہ اس کمرے کے اندر آگے، گھر کے اندر آگے بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے کہ میری بیٹی نے کہا تھا کنونشن میں، اس کے بعد اندر سے دروازے اس کے بند ہو گئے، پھر تالے لگ گئے، چابی اس کے پاس ہے، اس کی اختیارات کی وسعتوں کا یہ عالم کہ جب جی چاہے کھڑے کھڑے طلاق 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 نیلام کرنے کے والی کی طرح 1 2 3 کہا طلاق، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، ختم۔ اور اس کی یہ کیفیت کہ عمر بھر عذاب کے اندر یہ گزار رہی ہے، اس کو اجازت ہی نہیں طلاق کہنے، چھٹکارا ہی نہیں ہو سکتا، اور اجازت ہو بھی تو یہ بیچاری اسے کیسے ایکسرسائز کرے، اتنی محتاج بے بس بے کس بیچارہ بنا کے رکھ دیا ہے عورت کو کہ وہ تو ماتھا پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے کہ اب میں نکل کے یہاں سے جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، ان بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، ایک وقت کی روٹی کہیں نہیں مل سکتی۔ باپ نے ودا کیا تھا تو کہہ دیا تھا کہ بیٹی اس دہلیز کے اندر زندہ جا رہی ہو، یہاں سے تمہارا جنازہ نکلے گا تو پھر تم باہر آؤ۔
بیٹی گھر کے اندر اگر وہ 16-17 برس سے ذرا اونچی پہنچی تو ایک بوجھ بننا شروع ہو گئی. وہ خود بیچاری محسوس کرتی رہتی ہے کہ میں اب اس گھر میں بوجھ بن گئی. باپ کے گھر میں بوجھ، خامن کے گھر کے اندر قید. وہاں سے نکلے بھی تو کہاں جائے؟ باپ نے تو کہا تھا کہ اب وہاں سے تمہارا جنازہ نکل سکتا، جا ہی نہیں سکتی. پوری عمر یوں کاٹنی پڑتی. اور اس کی اجازتوں کی یہ کہتی ہے. ذرا سی بھی طبیعت بھری ایک اور تازہ نوارث، ایک اور اس کے بعد جس کو جب جی چاہے طلاق دیا، پوری وہ 4 کی عادت جو ہے پھر وہ پورے کیے. پھر یہ کیفیت جناب، سوچئے تو صحیح. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ابھی وہ لونڈیوں والا مسئلہ آگے رہا. یہ جو آج آپ کے ہاں وہ لونڈیوں والی بات نہیں ہے، یہ آپ کے ہاں کی کوئی یہ شریعت والوں کے ہاں کا تیر مارا ہوا نہیں. وہ کفار کی مجلس کے جسے یو این او کہتے ہیں، جس میں میجورٹی ان کی ہے، یہ انہوں نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ غلامی اب نہیں چل سکتی، تو غلامی جو ہے اس کو مٹا دیا جائے گا. یہ چارٹر ہے ان کے ہاں کا چارٹر. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ چارٹر وہاں مرتب ہوا تھا، دنیا کی ساری قوموں کے نمائندوں نے مبارکباد دی تھی، اس پہ دستخط کیے تھے. جو سب سے بڑے اسلام کی علم بردار سعودی عربیہ کی حکومت تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہم اس پہ دستخط نہیں کرتے. اور انہیں کی شریعت کے خلاف نہیں. آپ کے ہاں آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو لیٹسٹ آپ کے یہاں مفسر ہیں وہ ابو العلا مودودی صاحب ہیں. تفسیر ان کی موجود پڑی ہوئی ہے، پہلی جلد کے اندر آپ نکال کے دیکھ لیجئے صاحب. پورا صفحہ ہے ایک بھرا ہوا لونڈیوں کے متعلق کہ جنگ میں جو عورتیں پکڑی جائیں گی ان کو لونڈیاں بنایا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا، کیسے بیچا جائے گا، کیسے منتقل کی جائیں گی. یہ سارا کچھ آج اس کے ہاں موجود اندر. اور یہ چیز ہے کہ یہ ہمارے ہاں تقاضا ہے دین کا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. یہ الگ بات ہے کہ ان کے دین کے تقاضے مسلک کے تابع کیسے رہتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ. صدر ایوب خان کے خلاف ایجیٹیشن کی ضرورت پیش ہے. جرم کیا گنایا گیا صاحب کہ انہوں نے فیملی لاز جو ہیں وہ نافذ کر دیے. آئلی قوانین، کیا قیامت تھی ان قوانین میں؟ صرف اتنی سی بات تھی کہ نکاح نامے میں ایک خانہ اس میں درج بڑھا دیا گیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ خاوند نے اجازت دے دی ہے اس اور بیوی کو کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے طلاق لے سکتے. بس یہ ہے اس کے اندر آئلی قوانین خلاف شریعت. آپ کو معلوم ہے اس کے خلاف جو ایجیٹیشن ہوئی ایک قیامت برپا کر دی. مسلسل اس کے تقاضے ہو گئے کہ یہ شخص جو اتنا بڑا خلاف قانون، یہ خلاف شریعت کرنے والا شخص ہے، اس کو صدر نہیں رکھا جا سکتا. اڑایا چلے گئے وہ. یا خان کے پورے 3 سال کے دور میں آئلی قوانین اسی طرح سے رہے، ایک آواز نہیں آئی. یا خان کے متعلق کہا گیا کہ حضرت علی کے سچے عاشق جانشین خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کرنے والا، وہ اسی طرح سے. اب اس کے بعد پھر آواز اٹھ رہی ہے کہ الحمدللہ اب تو شریعت کا نفاذ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ آئلی قوانین منسوخ کیے جائیں گے. آئلی قوانین منسوخ. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ غلامی کو یہاں مٹا دیا جائے گا، ایبالش کر دیا جائے گا. ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہا جا رہا. کہاں گئے وہ دین؟ کہاں گئے اس کے تقاضے؟ کچھ نہیں کہا جا رہا. دین کا تقاضا بتایا گیا کہ مرتد کی سزا قتل. ایک کتاب اس کے اوپر ٹیمپلیٹ لکھی ہے ان کے ماضی، اور وہ قتل بھی انفرادی طور پر ایک ایک کا نہیں ہے، وہ میسیکر ہے، ہول سیل. اس میں لکھا ہوا ہے، آپ وہ ان کا کتابچہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جب شرعی قانون نافذ ہو جائیں گے تو یہاں کے مسلمانوں کو 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا کہ کھا پی لو جو کچھ کھانا پینا. 1 سال کا نوٹس دیا جائے گا. 1 سال کے بعد اگر ہمارے سرٹیفکیٹ کے مطابق اگر ان کا اسلام ہوا تو وہ تو زندہ رکھے جائیں گے. اگر ایسا نہ ہوا تو ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. مرتد کی سزا ان کا پیمفلٹ کتابچہ موجود ہے، سب کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے خلاف جب کہا گیا تو وہی پرویز صاحب کافر ہے، ملیدہ بے دین ہے. یہ اسی کے بد نصیب کے حصے میں آیا ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت کرے.
کہا گیا کہ یہ دین کا تقاضا ہے، اس کو جرات کیسے ہو گئی اس کے خلاف کرنے کی؟ بہت اچھا صاحب، جو کانسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں اور آج بھی جو عبوری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں موجود ہے کہ ہر شخص کو مذہب کی آزادی ہوگی، ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہا جا رہا۔ دین کے تقاضے، میں کہہ رہا تھا یہ عزیزان من کہ آپ کے ہاں کے اس مذہب نے جو مذہبی پیشوائیت کا بنایا ہوا ہے، جنسیات کے معاملے میں آپ دیکھیے، آپ یورپ کی بدنہادی کے اوپر حرف گیری کرتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں ہیں؟ یہ پھاٹک کھولے ہوئے ہیں آپ نے۔ ان کے ہاں دیکھیے تو ان کے وعظوں میں، ان کے خطبوں میں ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ یورپ اور یورپ ہی نہیں، مغرب جیسا لباس بھی یہاں والے نے کسی نے پہن رکھا ہو، اگر وہ ٹائی باندھ رکھی ہو، کوٹ پتلون، تو پوچھو نہیں پھٹکار کتنی پڑ رہی ہوتی ہے صاحب۔ اور پھر فحاشی اور بے حیائی، اس کا تو آپ پوچھو نہیں کیا قصہ ہوتا ہے صاحب۔ یوں ہی کسی بیچاری عفت معاب خاتون کے سڑک پہ چلتے ہوئے ذرا بال ننگے ہوئے اور انہوں نے صاحب جہنم میں پہنچایا، آپ کی پتلون ذرا ٹخنوں سے نیچے آئی اور گئے آپ سب، یہ سب کچھ۔ لیکن یہ جو ہزاروں سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے ان کے ہاں جنسی بدنہادی میں، یہ عین مطابق شریعت۔ آپ یورپی قوموں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو وہ قومیں تھی جنہوں نے سلیوری کے خلاف، غلامی کے خلاف، لونڈیوں کے خلاف صدیوں پہلے جہاد کیا تھا۔ آپ کہیں گے کہ خیر یہ ٹھیک ہے جی، بیویاں بھی چار چار صحیح اور یہ لونڈیاں بھی اتنی، لیکن جسے یہ برورشن آپ نے کہا ہے زواتت کا، اور جہاں تک وہ پہنچے ہیں یہ تو نہیں تھا۔ میری پھر دشواری یہی ہے، میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی محفل میں ذکر نہیں کر سکتے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کے ہاں یہ آپ کے جو ائمہ ہیں بڑے بڑے، ان کے ہاں یہ بحث ہے کہ لواطق جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں، اور ان کے ہاں کے بڑے بڑے نامور وہ ہیں کہ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بخاری کی یہ حدیث نساؤکم حرث لکم، اس کی تفسیر میں بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کی شرح جو ہے بخاری کے دو شارح سب سے بڑے ہیں، امام بدر الدین عینی اور ابن حجر عسقلانی۔ اس جو بخاری نے لکھا ہے اس کی تشریح وہ تفسیر ہوتی ہے حدیث کی کتابوں کی، ان میں ذرا وہ بات اٹھا کے دیکھیے، ان کے ہاں کے بحث دیکھنا، اور اس کے بعد امام مالک جب بھی ہو تو میرا خیال ہے کتاب آپ کو ملے گی مقام حدیث، اس کے اندر کتاب ہے پورے کا پورا، اس کو پڑھ کے دیکھیے کہ یہ باتیں آپ کے ہاں صدیوں پہلے جسے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ یورپ کی اس بدنہادی پر کہ انہوں نے اپنے ہاں یہ قانون پاس کر دیا ہے لواطت کا۔ آپ 3 بجے بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی بات سنیے تو گھنٹوں ان کو گالیاں دیتے رہیں گے، کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ صدیوں سے یہ چیز آپ کے یہاں چلی آ رہی ہے، اور اس سے آگے بدنہادی جو ہے، میں نے کہا ہے کہ پھر میری زبان نہیں کھل سکتی۔ یہ وہ مقام ہے، بدقسمتی سے یہ سارا کچھ پڑھنا پڑا اپنے دور میں۔ فقہ میں آپ کے ہاں ایک بات ہے، اور فقہ کی کوئی ان کے ہاں کی کتاب اٹھا لیجئے گا، ہدایہ وغیرہ، اس بات میں ہے کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، اور اس بات میں آپ دیکھیے کہ جنسی بدنہادی کا مکروہ ترین تصور کسی قوم کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں نے کبھی بیان کیا ہے تو میرے احباب نے مجلس کے اندر مجھ سے یہ کہا کہ وہ ذرا وہ باپ جو ہے وہ بات ہوتے، آپ حیران ہوں گے، مجھ میں جرت ہی نہیں کبھی پڑی، پرائیویٹ مجلس میں اپنے آپ کے سامنے میں نے اس کو پوچھا۔ یہ کتابیں آپ کے ہاں آپ کے یہ جتنے دارالعلوم ہیں ان کے اندر یہ نصاب میں داخل ہیں۔ یہ سارے نوجوان جو اس قدر متشرع آپ کو نظر آتے ہیں پھرتے ہوئے، ان کے ہاں کے طالب علم، آپ سوچئے کہ یہ ان میں سے میں سمجھتا ہوں قریباً سب غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، 8 9 10 سال تو یہاں لگ جاتے ہیں ان بیچاروں کو یہ کچھ پڑھتے ہوئے، تو خاصی عمر ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہو ان کی
اور یہ کتابیں وہاں پڑھائی جائیں جنسیات کے متعلق، اور یہ ساری چیزیں بتائی جائیں کہ شریعت کی روح سے یہ یوں جائز ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس قوم میں اتنی بدنیاتی کیوں ہے، جنس کے متعلق اس کے اندر ایسا یہ کیوں ہے؟ نے کہا ہے کہ یورپ میں تو آج گزشتہ زیادہ سے زیادہ 20-25 سال یا 50 سال میں یہاں تک وہ پہنچا ہے کہ اس نے میرج کو بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے، اور ان چیزوں کو بھی یہ کہا، اس کے باوجود وہ شادی میں ابھی تک ایک بیوی کے اوپر چلا آ رہا۔ بعد میں عادی میں نے کہا ہے کہ اس ساڈمی کے اندر اب آگے صرف یورپ کے صرف برطانیہ نے اپنے یہاں یہ قانون پاس کیا ہے، ابھی ان کے ہاں ایسا موجود ہے معاشرے کا طبقہ کہ جو اسے بنگاہ استحسان نہیں دیکھتا، وہ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ کے ہاں تو یہ 1000 سال سے یہ چلا آ رہا ہے سارے کا سارا، اور سارا شریعت حقہ کی روح سے یہ ساری چیزیں جائز کرا دی گئی ہیں۔ قرآن نے عصمت پہ اتنا زور دیا عزیزان کہ عصمت ہی حیوان اور انسان کے درمیان مابین امتیاز، حیوان کے ذہن میں تصور نہیں ہوتا عصمت۔ قرآن نے ایک طرف تو یہ، قرآن میں 2 صرف شخصیتیں ہیں انفرادی طور پہ جن کے کیریکٹر کو قرآن نے بیان کیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا، باقی اقوام کے ہی کیریکٹر، اقوام کی سرگزشتیں، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی انقلابی پروگرام جو ہے ان کی داستان قرآن لایا ہے۔ انفرادی کیریکٹر صرف 2 شخصیتیں ہیں جن کا پیش کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مردوں میں، حضرت مریم علیہ السلام عورتوں میں، اور دونوں کی بنیادی خصوصیت یہ گنائی ہے کہ وہ عفت کے مجسم ہیں۔ کہا کہ وہ لڑکی ہوتے ہوئے ایسے ماحول میں گھر گئی، اور ماحول کون سا تھا؟ خانقاہیت کا ماحول، یعنی شریعت والوں کا ماحول، جس کے اندر اس نے دیکھا، ان کی نگاہوں کو پھانپ گئی، اور اس کے بعد پھر اس نے ان ارباب شریعت میں، پھر آپ سوچئے اس زمانے کے 2000 سال پہلے، آج ان کا استبداد ایسا ہے عزیزان من، 25 سال سے آپ کے ہاں کی مختلف حکومتیں آتی ہیں، ذاتی طور پہ مجھے پتا ہے ارباب حکومت جو تھے اپنے کمروں کے اندر ان کو گالیاں دیتے تھے، ان میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی کسی چیز کے خلاف باہر اعلانیہ کچھ کہہ سکتے۔ ان کا استبداد آج بھی اتنا ہے، اس دور میں تو آپ پوچھیے نہیں۔ جہاں یہودیوں کے ہاں آباد کو ان کے ہاں یہ جو ہیکل کے پیشوا تھے، انہیں سارے اختیارات فوجداری حاصل تھے، صرف موت کی سزا کے لیے وہاں گورنر جو تھا رومیوں کا، اس سے توثیق کرانی پڑتی تھی انہیں، اتنے اختیارات انہیں حاصل تھے۔ اس معاشرے کے اندر یہ ایک بچی ہے جو ان کی خباثت آلود نگاہوں سے بچنا چاہتی، اور قرآن نے یہ چیز بتائی کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے چاک کے قریب، اپنے قریباں کو چاک نہیں ہوتے۔ فرض کے یہ معنی بھی یاد بڑی حسین انداز سے قرآن بات بیان کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دوسری طرف جوانی ہے، سن بھی ہے، محلات بھی ہیں، دعوت دینے والی اتنے بڑے عزیز کی بیوی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، بند کمرہ، ایک طرف اتنی کشش ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر اس پہ بھی انکار کرو گے تو یاد رکھو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گی، تم جانتے ہو کہ میرے اختیارات کیا ہیں۔ ملازم ہے، غلام ہے، ملازم نہیں، اس دور کا غلام ہے۔ اور قرآن نے یہ چیز بتائی، اس مقام کے اوپر بھی اس نے اپنے سامنے عزت کو داغدار کیا اور کہا کہ غزالے کا تجلس نہیں، اتنے بڑے کردار کا اس کو حق حاصل تھا کہ ہم اسے کنویں میں سے نکال کے تخت کے اوپر بٹھا دیتے، اس نے کمال کر کے دکھا دی۔ کوئی دوسری چیز نہیں گنائی قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام، کوئی دوسری چیز ہمارے سامنے نہیں حضرت مریم علیہ السلام، اتنی اہمیت دینے والا یہ کیفیت جس کی وہ نگاہوں کو چلتے ہوئے بے باک نہ ہونے سے پہلے مردوں سے کہے کہ تم اپنی نگاہوں پھر عورتوں سے، یہ کیفیت تھی۔ اس نے اتنا زور، سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ قرآن نے جب کہا کہ قوم میں اگر جنسی بدنہادی ہو جائے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک انفرادی فعل ہے، وہ شخص جو اس بدنہادی میں پھنس جائے گا، کچھ طبی طور کے اوپر اس کو بیماریاں چمٹ جاتی ہیں، کچھ چلیے صاحب اخلاقی طور پہ وہ ایسا ہو گیا
قوم کے متعلق کبھی ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس کا تعلق بھی قوم کی تباہی سے ہوتا ہے۔ عزیزان من، اس پہ بھی اگر ریسرچ کی ہے تو یورپ کے ہی سائنٹسٹوں نے ریسرچ، ان کے ہاں وہ اس ریسرچ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جس قوم میں جنسی تعلقات کے اوپر پابندیاں جو اس میں ریلیکسیشن آ جاتی ہے آہستہ آہستہ، تو قوم گرنی شروع ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا ہے، انون تو اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ایسی قوم 3 نسل تک زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، اس کے بعد اس کے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے صاحب، جو جی میں آئے کر کے دیکھیں۔ انہیں انگریزوں کے یہاں آکسفورڈ کے اندر ہے بیٹھا ہوا، انہیں کو یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو قوم کہتا تباہ ہو جائے گی اگر تم نے اور اس نے صاحب ریسرچ جو کی ہے 80 پریمیٹیو قبائل کے اندر جا کے ہو رہا ہے، اس کی ہسٹری 18 مہذب قوموں کی تاریخ پوری اس نے مرتب کی ہے، اس کے بعد وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہے۔ اور یہ چیز وہ پھر قوم لوط کا قصہ بیان کرتا ہے کہ کسی اور کو کہیں اور سے اگر یقین و اطمینان نہ آئے تو قوم لوط کا انجام دیکھیے کہ کیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے یہی انجام تمہارا بھی ہوگا، اپنی قوم کو وہ بتا کہہ رہا۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم نے اسے اس اکابر جرائم جو ہیں ان میں کیوں شمار کیا۔ یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے لوط کا قصہ، قوم لوط کا قصہ، ہر بار ان جرائم کے اندر وہ اس کو لے کے آتا ہے۔ یہ انفرادی چیز نہیں ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق انسان کی نفسیات سے، بڑا گہرا تعلق۔ نگاہ کی پاک بازی سے انسان کی پرسنالٹی اتنی بیلنس رہتی ہے جس کا اندازہ نہیں کوئی کرتا۔ آج ہم کسے سمجھائیں اور کیسے سمجھائیں؟ ہم ادھر کے کیا سمجھائیں گے؟ ایک طرف تو انہیں کلیسا کھینچ رہا ہے، وہ یورپ کی رو چلی آ رہی ہے۔ یہ طبقہ پھر بھی ہمارے ہاں ابھی تھوڑی تعداد میں ہے۔ یہ جو آپ کو یوں نظر آتا ہے نا کہ صاحب یہ نوجوان طبقہ، یہ ایجوکیٹڈ طبقہ، یہ مہذب طبقہ، یہ تو شہروں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آبادی نہیں ہے آپ کی۔ 85% آبادی آپ کی تو باہر گاؤں میں بستی ہے جہاں یہ چیز گئی نہیں۔ وہاں کیا صورتیں ہیں سر؟ وہاں ہر مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ان دارالعلوموں میں یہ کتابیں پڑھ کے گئے ہوئے، ان کی ذہنیت جنسیت کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، ان کے خیالات اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اور اسے وہ کوئی جرم نہیں سمجھتے بلکہ شریعت حقہ کے مسائل سمجھتے۔ یہی کتابیں آگے پڑھائی جاتی، انہی کے درس دیے جاتے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام جن کے نام کے ساتھ علیہ الرحمہ ساتھ لگانا پڑتا ہے، ان کی سندیں اور فتوے اس میں درج ہوتے۔ درس کر رہا ہوں، بیان نہیں کر سکتا، آپ ضرور دیکھ لیجیے گا اس کتاب کے اندر یہ باب بڑا اہم باب ہے۔ کوئی دلیل، امام مالک کا نام آپ نے تو سن رکھا ہوگا نا، اتنی عظیم الشان آپ کے یہاں یہ شخصیت ہے، اس کے یہاں وہ پاس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی، کسی نے یہ کہہ دیا کہ شاید آپ تو اس کو جائز نہیں کہتے، کہنے کے کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹیاں معاف رکھیں، ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ میں تو ابھی غسل کر کے آیا۔ یہ پڑھایا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں اس قوم میں یہ جنسی بدلے آ، اور اس کے بعد پھر آگے پوچھتے ہیں تو پھر اس قوم کے اوپر یہ تباہیوں کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے اس قوم کو کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا۔ زبان میں مطر کے معنی بارش ہو، مطرہ کا اس باب میں مطرہ ہو تو وہ بارش جو خوشگوار نتائج پیدا کریں گے۔ کسی کو اگر امطرا کہا جائے تو وہ بارش جو تباہیاں لائے، صاحب ایک لفظ کا باب بدلنے سے وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا۔ اس قوم پہ تو جو بارش بھی برستی ہے وہ بھی تباہیاں لے آتی ہے، خشک سالی تو ایک طرف رہی، لاؤ خوشحالیاں جتنی لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارا نظام سوشلزم کا، سوشلسٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں برساؤ گے نا یہ بارش، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے امطرنا علیہم، ایک بارش یوں بھی برسا کرتی جو تباہیاں لے آیا کرتی۔ یہ کیفیت ہو آپ کے یہاں، اگر سیکولر اسٹیٹ بنتی ہے تو یورپ کی طرف سے آئی ہوئی تباہی آ جاتی ہے، اگر یہ آپ اسلامی بناتے ہیں ان مذہبی پیشوائیت کے تصور کے مطابق تو ان کے ہاں سے لائی ہوئی جنسی بدنہادی ان سے 1000 گنا زیادہ آپ کے ہاں آ جاتی ہے،
اور اس کے بعد پھر آپ اس تباہ کن بارش سے بچنا چاہتے ہیں. عزیزان ایمان، اگر ایمان ہے اس قرآن کے اوپر کسی کو تو پھر تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ 1000 تدبر کی فضول کاریاں آپ کے ہاں ہوں، جب یہ جرائم ہو جائیں گے پیدا تو قوم بچ نہیں سکتی. 3 جرم تو آ گئے آپ کے ہاں. طبقات میں تقسیم کیا جائے دولت کے معیار سے، رزق کے جتنے ذرائع ہیں ان کو ذاتی ملکیت میں لے لیا جائے، لکیریں میری اور تیری کی بات، اور قوم میں جنسی بدنہادی اتنی عام پھیل جائے. 3 جرائم ہوئے. ان میں سے ایک ایک جرم جس قوم میں ہوا قرآن نے کہا وہ تباہ ہو گئی. ابھی تو 3 ہوئے نا اپنے ہاں، آگے چلیں گے، وقت ہو گیا. سورہ الاعراف کی آیت 84 تک ہم آ گئے. 85 آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.